جن لوگوں نے بھی بر صغیر کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہوتے دیکھا اور پھر اس کے بارے میں لکھا، یا تقسیم کے بعد اپنے آبائی علاقوں کا سفر کیا اور اس کے بارے میں لکھا، تو یہ سب تحریریں اپنے اندر ایک عجیب سا دکھ لیے ہوتی ہیں۔ وہ گلیاں جہاں زندگی گزاری، وہ مکان جہاں کسی چار دیواری کو پہلی دفعہ گھر کہا، پھر تقسیم کے بعد وہ گلیاں وہ گھر چھوڑ دیا، انہیں چھوڑنے کا دکھ، اور اگر دوبارہ ایک مسافر کی طرح انہی جگہوں پر جانا ہوا تو ان یادوں کا دکھ۔ یہ سب ایسی تحریروں میں ملتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی دکھی کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک تجربہ مجھے ہوا بلراج ساہنی کا پاکستانی سفر نامہ پڑھ کر۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں آپ کو بلراج ساہنی کے ساتھ 1962 کے پاکستان کی سیر کراؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو سفر نامے کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں، اور یہ سفر نامہ خود مجھے ایک سفر کے دوران ملا، تحفتاً ملا۔ بلراج ساہنی صاحب نے جب پاکستان کا سفر کیا تو ابتدائی طور پر جو انہوں نے اپنی تحریر لکھی، غالباً انگریزی میں لکھی یا پنجابی میں لکھی، لیکن اس کتاب کا اردو ترجمہ بک کارنر جہلم نے چھاپا ہے، اور میں جہلم کی ہی سیر کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں پہ میں بک کارنر جہلم کے ناشرین گگن شاہد اور امر شاہد ان سے ملنے گیا، اور اس ملاقات میں ہی گگن شاہد صاحب نے تحفے کے طور پر یہ کتاب مجھے دی۔ اسے کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بلراج ساہنی ہندوستان کے معروف اداکار تھے۔ تقسیم سے پہلے ان کا خاندان پاکستان کے شہر بھیرا میں رہتا تھا۔ ان کے والد راولپنڈی میں جا کر بس گئے تھے۔ بلراج بھی وہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی راولپنڈی میں ہی حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے بھی پڑھا، اور تقسیم کے بعد سب چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے۔ پھر جس کالج میں انہوں نے پڑھا تھا، یعنی گورنمنٹ کالج لاہور، اس کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد صاحب نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی، اور 1962 میں بلراج ساہنی پاکستان کی سیر کو آئے۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں تو وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ انہیں یہ خوف تھا کہ پاکستان میں کوئی ان کے بیٹے کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو بلراج صاحب نے ایک تو اپنی والدہ کو تسلی دی، دوسرا اپنی پاکستان یاترا کی کامیابی کے لیے یہ دعائیہ شعر پڑھا۔ اس کتاب میں میں آپ کو ایک تو یہ اشعار سناؤں گا، پنجابی میں ہے، اور آگے چل کے بھی کچھ پنجابی کے اشعار آئیں گے۔ تو میں پہلے بتاتا چلوں کہ پنجابی پڑھنے میں شاید میں کچھ 19-20 یا 10-20 کر جاؤں، تو اس کے لیے پیش کی معافی۔ جو بلراج صاحب نے پنجابی میں دعائیہ شعر پڑھا تھا اپنی پاکستان یاترا کی کامیابی کے لیے، وہ تھا: بکھاں لے کے چلیاں ربا لاویں، آسان دی ٹہنی تے پھل کھڑاویں، غیر ملکیے ہو گئے میرے وطنی، ہور انانو نہ ہن غیر بناویں۔ خیر جناب، بلراج صاحب پاکستان آئے تو یہاں ان کی توقعات کے مطابق اور ان کی والدہ کی توقعات کے برعکس یہاں پاکستان میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، ان پر محبتیں نچھاور کی گئیں، اور ایک دو ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ جیسے جھنگ میں ایک پولیس آفیسر نے ان کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا۔ جھنگ میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرنے سے پہلے اپنا سامان گیسٹ ہاؤس میں رکھوا دیا تھا، لیکن پولیس افسر نے کہا کہ جی یہ گیسٹ ہاؤس آپ کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو ہمارے افسر ٹھہرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہاں سے سامان اٹھائیں اور کسی سرائے میں شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ پڑھ کر میں نے بھی اپنے دل میں اس افسر کے لیے ناپسندیدگی اور بلراج ساہنی کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ پھر جھنگ کے بازاروں میں گندگی دیکھ کر بلراج صاحب کو مہاراشٹر کا شہر احمد نگر یاد آ گیا۔ تو سنیے کہ وہ مہاراشٹر کے شہر احمد نگر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی احمد نگر کی کل آبادی کوئی 70,000 ہے، امرتسر کا تیسرا یا چوتھا حصہ، لیکن یہاں کی میونسپل کمیٹی کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، یعنی بلراج صاحب حیران رہ گئے۔ شہر میں کہیں بھی کھلے گٹر نہیں،
مارکیٹ کی اوپر والی منزل پر شہر کے مرکز میں نئے ڈیزائن کی پکی اور شاندار مارکیٹ بنائی گئی ہے، سب دکانیں یہیں لگتی ہیں۔ مارکیٹ کی اوپر والی منزل پر مطالعاتی کمرے بنائے گئے ہیں جن میں شام کے وقت غریب طالب علم جن کے گھروں میں پڑھنے لکھنے کی جگہ نہیں، وہ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ان طالب علموں کے لیے نہ صرف کرسیاں، میز اور الماریاں بلکہ پنکھوں تک کا انتظام ہے۔ مارکیٹ کے اوپر گھنٹہ گھر ہے، صبح 6 بجتے ہی 7:15 تک شہنائی کا ریکارڈ بجاتی ہے، شہریوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی خاطر۔ میونسپلٹی کی اپنی ایک لیبارٹری ہے جس میں ایکس رے کا اور دیگر ہر قسم کے ٹیسٹ کرنے کا بندوبست ہے۔ اسکول جانے والے ہر بچے کی مفت طبی دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ اس کی جسمانی صحت کا انتظام کیا جا سکے۔ میونسپلٹی کی جانب سے ایک 100 منزلہ میٹرنٹی ہوم بنایا گیا ہے۔ یہاں غریب عورتوں کو صرف ₹1 روزانہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں۔ میونسپلٹی کی جانب سے شادی بیاہ جیسی تقریبات کے لیے ایک بڑا سا ہال بنایا گیا ہے جو مذہب ذات پات سے قطع نظر ہر شہری کے لیے میسر ہے۔ میونسپلٹی نے پارک میں لوگوں کی تیراکی کے لیے تالاب بھی بنایا ہے جس کا سائز اولمپک معیار کے مطابق ہے اور بمبئی یا دہلی کے کسی ممتاز کلب کے تالاب سے کم نہیں۔ شہر کا اپنا اوپن ایئر تھیٹر ہے اور تو اور شمشان بھومی یعنی مردے جلانے کی جگہ، اس کو ایک خاص پرسکون جگہ بنا دیا گیا ہے، یہاں نہلانے دھلانے کا انتظام ہے۔ تو احمد نگر اگر اب بھی ایسا ہی ہے جیسا بلراج صاحب نے اپنے سفر نامے میں بیان کیا تو میں ضرور وہاں جانا چاہوں گا۔ پھر بلراج صاحب اپنے آبائی علاقے یعنی کہ بھیرا گئے اور وہاں جب اپنا گھر انہوں نے پہچانا جس میں وہ رہتے رہے تھے اور اس سب کو جس طرح سے بیان کیا وہ بھی پڑھنے والے کو جذباتی کر دیتا ہے۔ اس کتاب میں بلراج صاحب نے ایک خواب بھی بیان کیا ہے جو انہوں نے راولپنڈی میں دیکھا اور اس خواب کے بیان نے مجھے بہت ہانٹ کیا۔ دراصل جب وہ راولپنڈی گئے تو وہاں انہوں نے اپنے پرانے یاروں سے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملنا تھا۔ اس بات کی جہاں انہیں خوشی تھی وہیں ایک خوف بھی تھا اور وہ خوف خواب میں ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ راولپنڈی میں اپنے گھر جا کر ٹھہرے ہیں، ان کے ایک دوست نے انہیں کھانے کی دعوت دی ہے، بڑی شاندار قسم کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کے بعد ان کا وہ دوست بڑی محفل میں ایک چھرا نکالتا ہے اور بلراج ساہنی کے سینے میں گھونپ دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بھی میرا فرض تھا، یہ بھی میرا فرض ہے، یعنی آپ کو دعوت دینا بھی میرا فرض تھا اور آپ کو قتل کرنا بھی میرا فرض ہے۔ ان کے ساتھ اس خواب جیسا کوئی معاملہ ہوا تو نہیں، لیکن ان کے خوف کا دکھ وہ میں نے بھی محسوس کیا۔ پھر جیسے بلراج صاحب تقسیم کے بعد پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تھے، اسی طرح پنجابی کے شاعر احمد راہی وہ امرتسر سے پاکستان آئے تھے اور امرتسر لاہور سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن تقسیم کے بعد احمد راہی امرتسر کے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اپنے شہر نہیں جا سکتے۔ تو احمد راہی بلراج صاحب سے ملنے آئے اور اپنے شہر سے نہ مل پانے کا دکھ انہیں ایک نظم کی صورت میں سنایا۔ انہوں نے کہا، دیس والیو اپنے دیس اندر اسی آئے ہاں وانگ پردیسیاں دے، کراں والیو اپنے گھر اندر اسی آئے ہاں وانگ پروڑیاں دے، ایس مٹی دی کوکھ وچ ماں میری ستی پئی اے سمیاں دی ہوک بن کے، ایس پانی نال پانی ہوئے نیر میرے، ایتھے آس تڑفی میری کوک بن کے، کسے بندے اکلڑے رکھ وانگوں ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੋਲਣਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖ ਪਰਚਾ ਲਿੱਤੀ। ਤਾਰੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਮਕੇ,
ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਥੀ ਉਹ ਆਸ ਪੱਗੀ। ਜੀਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੁਆਵਾਂ ਐ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਚਾਰੇ ਕਨਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਚੱਲੇ। फिर जब बलराज साहनी साहब हिंदुस्तान वापस चले गए तो अहमद राही ने उन्हें एक नज़्म लिख कर भेजी थी। ये वीडियो मैं उसी नज़्म पर ख़त्म करूँगा। अहमद राही ने लिखा था, तेरे ਲਈ परदेस है देश मेरा, मेरे ਲਈ परदेस है देश तेरा। नीर डुलदे जग ने लख देखे, मैं ओ नीर देखे ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਮੋਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਨਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਕੈਦੀ ਕਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੇ, ਅਸਾਂ ਲੱਖ ਭੁਲਾਏ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਐ ਦੇਸ ਗਇਓ ਕਿ ਤੂੰ ਗਇਓ ਦੇਸੋਂ, ਗਇਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਖੁਸ ਲਈ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ, ਜਿਉਂ ਦੇਸੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ। ਬੇੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਅਧ ਦਰਿਆ ਡੁੱਬੀ, ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕੁਝ ਤਰੇ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਂਝੀਆ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਵਸੇਂਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਰਦ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੀਕੀ ਸੀ ਰੂਹ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ। ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਜਾੜਿਆ ਆਲਣਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੱਖ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਉੱਥੇ।